السلام علیکم ناظرین ابھی بے شمار سوالات جو ہے نا وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن ان میں سے ہم نے ایک چوز کیا ہے کہ کون سا ہبہ جو ہے نا کون سا ہبہ وہ چیلنج ہو سکتا ہے اور وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ کس قسم کا ہبہ جو ہے نا وہ چیلنج ہو سکتا ہے اور وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ دیکھیں، ہبہ جو ہے نا ہبہ وہ ایک گفٹ کو کہتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی سمجھایا تھا کہ جس وقت کوئی ایک شخص کسی دوسرے کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے تو اس کو ہبہ بولا جاتا ہے، شرعی اور اسلامی الفاظ کے حوالے سے۔ یہ جو ٹرمینالوجی جو اسلامی شریعت کی ٹرمینالوجی ہے نا، اس کے حساب سے اس کو ہبہ بولا جاتا ہے۔ جو شخص اونر ہے، مالک ہے اپنی پراپرٹی کا، وہ کسی بھی شخص کو ہبہ کر سکتا ہے اور اس کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ہبہ کر سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، ٹرانسفر کر سکتا ہے، انتقال کر سکتا ہے، بھلے اس کی کوئی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے سینسز میں ہے، یعنی کہ اپنے ہوش و حواس میں، اور بالکل مکمل طور پہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، تو وہ کسی بھی شخص کو اپنی پراپرٹی ہبہ کر سکتا ہے، اس کو قانون میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف اپنے شرعی وارثان کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے کسی ایک وارث کو، حقیقی وارث کو، یا کسی دیگر کو، کسی رشتہ دار کو یا کسی عزیز کو جو ہے نا وہ ہبہ کرے گا، تو وہ ہبہ جو ہے نا وہ چیلنجیبل ہوگا، وہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور اس کے ٹوٹنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو شرعی وارثان جو ہوتے ہیں نا، وہ اگر اس کو چیلنج کریں گے تو ان کی لوکس اسٹینڈائی جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ دوسرے شخص کو جو ہے نا اس کو چیلنج کریں۔ شرعی وارثان یہ کہیں گے جی یہ ہمارا حق اس پہ بہت زیادہ بنتا تھا، لیکن ہمارے والد صاحب نے کسی دوسرے کو، اپنے بھتیجے کو یا اپنے بھانجے کو یا ایک بیٹے کو جو ہے نا وہ ہبہ کر دیا ہے، اس لیے ہمارا حق مارا گیا۔ اور خاص طور پہ اگر بیٹیوں کا حق مارنے کے لیے یا بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے کسی بیٹے کو، ایک بیٹے کو یا سارے بیٹوں کو بھی اگر ہبہ کیا جائے تو وہ چیلنجیبل ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، اگر تو کوئی بندہ، کوئی شخص اپنے اینڈ والے دنوں میں، یعنی کہ مرض الموت میں مبتلا ہو، مرض الموت اس کو بولتے ہیں کہ جس مرض کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اگر اس مرض میں مبتلا ہو اور اس مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ کسی کو ہبہ کرے تو وہ ہبہ بھی چیلنج ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ دو طرح کے ہیں، ایک تو کسی اپنے شرعی وارث کو، شرعی وارث یعنی کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو، اپنے کسی یا اپنی بیوی کو اپنی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے کوئی ہبہ کرے گا تو وہ بھی چیلنج ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص مرض الموت میں، یعنی کہ مرتے وقت جو ہے نا وہ ہبہ کرے گا، مرنے سے کوئی 2-4 دن پہلے، 10 دن پہلے، اچانک موت کی بات نہیں کر رہا، مرض الموت کی بات کر رہا ہوں، تو وہ پھر ہبہ جو ہے نا وہ چیلنج ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر مرض الموت نہیں بھی ہے لیکن ایج فیکٹر ہے کہ اگر 70-80 سال کے بابا جی ہو گئے ہیں تو وہ ایک بیٹے کے پاس رہ رہے ہیں، باقی بیٹے جو ہے نا وہ دور ہیں یا ان کے پاس نہیں رہ رہے، تو وہ اگر اسی بیٹے کو ہبہ کریں گے تو وہ بھی چیلنج، دوسرے شرعی وارثان جو ہے نا وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی شخص کی اولاد نہیں ہے، تو وہ اس کے کوئی بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، کوئی اس کے بھائی ہیں، تو وہ ان میں سے کسی ایک کو ہبہ کرے گا تو دوسرے جن کو نہیں کرے گا وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی جس کو ہبہ کرے گا وہ اس کے اوپر برڈن آف پروف ہوگا کہ وہ ثابت کرے گا کہ اس نے کیوں ہبہ کیا ہے، اس کے ساتھ اس کی کیوں زیادہ محبت تھی، اور وہ چیزیں وہ ساری ثابت کرے گا۔ لیکن ہبہ جو ہے نا وہ شخص کسی کو بھی کر سکتا ہے، کسی تھرڈ پرسن کو بھی کر سکتا ہے، کسی غیر مرد کو بھی، غیر رشتہ دار کو بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جن میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ چیلنج کرنا جو ہے نا، چیلنج ہونا یا چیلنج کرنا، یہ تو اس کا تو آپ سوال چھوڑ دینا، کیونکہ یہاں پہ تو پاکستان میں خاص طور پہ کوئی بھی چیز چیلنج ہو جاتی ہے۔ یہ عدالت میں آپ نے کیس ہی کرنا ہے نا، تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لکھ کے آپ نے کیس فائل کر دینا، وہ چیلنج ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ بعد میں بھلے خارج ہو جائے لیکن چیلنج تو ہو گیا نا۔ تو چیلنج ہونا نہ ہونا یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ چیلنج ہونے کے بعد اس کا ریئیکٹ، یعنی کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ اگر تو رزلٹ اس کا ہبہ ٹوٹنے میں نکلے گا تو وہ کون سی اقسام ہے، اور اگر وہ ہبہ نہیں ٹوٹے گا تو وہ کون سی اقسام ہے۔ تو یہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ تو ہبہ کے بارے میں اور بھی اگر کوئی کوشچن آپ لوگوں کے ذہن میں آئے تو ضرور کمنٹ کیجئے گا اور واٹس ایپ پہ مجھے میسج کیجئے گا۔ شکریہ۔